نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ کیا مطلب کہ کائنات میں سب سے اچھے اور معتبر انسان وہ ہیں جن کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی جو کلام ہے اس کو پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ اور جس انسان کو اللہ کے کلام کے ساتھ نسبت ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ جس چیز کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے کلام سے جڑ جائے، اللہ جل شانہ اس چیز کو رفتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک مثال لے لیں آپ لکڑی کی۔ ایک وہ لکڑی ہے جو دروازے میں ہے، باہر کوڑ و کباڑے میں پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی عزت و قدر وقت نہیں ہے۔ اگر اسی لکڑی کو ہم صاف ستھرا کر کے اگر قرآن پاک کی ریل بنائیں تو اسی کی ہم عزت کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ یہ لکڑی کی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام کی نسبت کی وجہ سے وہ باہر کی لکڑی وہ نہیں رہی، بلکہ یہ پھٹے کی صورت میں، ڈسک کی صورت میں اور ریل کی صورت میں اس کے اوپر قرآن پاک رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی کلام کی نسبت کی وجہ سے اس لکڑی کو عزت ملی ہے۔ اسی طرح جو ایک عام کپڑا ہے، بازار میں ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اس سے عرض کرتے ہیں بھائی جان ہمیں تھرڈ کلاسک والا جو کپڑا ہے وہ ہمیں دے دیں، جو کم قیمت والا، جو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، اسی کو ہم لے کے آتے ہیں، گھر میں سیلتے ہیں اور پھر قرآن پاک کو اس کے اندر ڈالتے ہیں، جس کو غلاف بولتے ہیں۔ لیکن ایک عام کپڑا جب اللہ کے کلام کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی تو وہ عام کپڑا نہیں رہا، بلکہ ہم اس کو عزت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک کھولنے سے پہلے ہی ہم اس کو چومتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی نسبت کے، جس چیز کے ساتھ اللہ کے کلام کی نسبت جڑتی ہے اللہ اس چیز کو رفتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ جن لوگوں کے سینے میں اللہ کا کلام ہو، جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان کے اللہ کے ہاں وہ مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسری جگہ پہ کہ قیامت والے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ جتنے قرآن پاک کی آیات ہیں، ہر آیات کے اوپر اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ اللہ جل شانہ خاص احسان اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے حافظ قرآن کو کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، تیرے خاندان کے 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور حافظ قرآن کو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، تو ان کی شفاعت میرے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ اور حافظ قرآن جو ہے ان جہنمی کے جو 10 بندے ایسے ہوں گے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ حافظ قرآن جو ہوگا، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہوگا، وہ شفاعت کرے گا۔ اللہ جل شانہ اس حافظ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے، اللہ جل شانہ قیامت والے دن ان کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی، مطلب سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔
یہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ جل شانہ اکرام اور اعزاز فرمائیں گے۔ جو شخص خود حافظ قرآن ہو، اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، اس کی نسبت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہوگی وہ آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ اس لیے ہم اللہ کے کلام سے محبت کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور آگے پھیلانے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کے ہاں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے جو کلام ہے یہ شفاعت کرے گی اور اللہ کے ہاں جھگڑا کرے گی، اور اللہ جل شانہ جو ہے اپنے کلام کی لاج رکھتے ہوئے شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اس کے ساتھ نسبت جوڑے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، اس پہ عمل کرے گا اور اپنے زندگی کے اندر قرآن پاک کے جو حکم ہے اس کو لائے گا، اللہ جل شانہ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے، دنیا آخر میں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اس اللہ جل شانہ سے دعا ہے مجھ نہ چیز کو بھی قرآن پاک سے نسبت عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام مسلمان بھائیوں کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اولاد کے اندر بھی دینی تعلیم پیدا کریں۔ اگر 5 بچے ہیں تو ایک بچہ کوشش کرے کہ اللہ کے کلام کے لیے آپ لوگ وقف کریں، وہ بچہ جو قابل ہو، ذہین ہو، اور اللہ کے راستے میں آپ اس کو ڈالیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ اس کی نسبت جوڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ آپ کو آخرت کے اعتبار سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔